دنیا کے لیے وہ رحمان اور آخرت دائمی ہے، لہذا آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحیم ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا میرے خیال میں، رحمان اور رحیم کو سمجھ لیجئے، مزہ آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو دنیا ہے نا، یہ فانی ہے، عارضی ہے۔ یہ دنیا فانی اور عارضی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے رحمان ہے۔ کوئی بھی مخلوق، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، جو بھی لوگ ہیں، سب کے لیے رحمان ہے۔ لیکن ایک اور بھی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی، یعنی آخرت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں رحیم ہوں۔ اب اس کی ذرا غور طلب سن لیجیے۔ یعنی آخرت میں مومنین کے لیے اس کے نعمات لامحدود و دائمی ہوں گے۔ جو مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ان کے لیے اس کے انعامات جو ہوں گے وہ لامحدود ہوں گے اور دائمی ہوں گے، ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ یہاں پر تو ایسا نہیں ہے، یقیناً ہماری زندگی محدود ہے تو انعامات بھی محدود ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن وہاں پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان مومنین پہ جنہوں نے ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا، وہ مومن ہیں، ایمان والے۔ تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے جو انعامات ہیں وہ لامحدود ہوں گے اور دائمی ہوں گے۔ اسماء الہی کے معنی کا تعلق نتائج اور افعال سے ہے، مبادی سے نہیں۔ جیسے غضب میں پہلے خون جوش میں آتا ہے، اب ذرا غور طلب چیز ہے یہ بھی، اور یہ انسان کے اپنے اندر بھی غور کرے تو پتہ چلے گا۔ جیسے جب غصہ غضب آئے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ آدمی کا خون جوش میں آتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ کسی سے لڑائی ہو جائے، غصہ آتا ہے نا، خون جوش میں آ جاتا ہے، کس نے گالی دے دی، کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جس سے مزاج میں کیا ہوگا؟ تغیر پیدا ہو جائے گا۔ آپ کا مزاج کچھ تھا، ایک دم سے چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مغضوب علیہ، کہ ضرور نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ پھر یقیناً آدمی پھر مغضوب علیہ بنتا ہے نا، پھر اس کو غصہ آئے گا تو پھر وہ دکھائے گا نا، اپنی ضرب دکھائے گا نا، یا نہیں دکھائے گا؟ اسی طرح مصیبت زدہ کو دیکھ کر دل و دماغ میں رقت و رحمت پیدا ہونے سے مزاج میں تغیر بھی پیدا ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مصیبت زدہ پر احسان کرنا مطلوب ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کریں، کسی سے آپ کا وہ ہو جائے تو پھر آپ کے چاہتے ہیں یار اب اس کو جو ہے نا فائدہ پہنچایا جائے، ایسا ہی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اس کی ذات ہر قسم کے تغیر سے بھی پاک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تو جوش میں آ گیا اور مغضوب علیہ بن گیا، غضبناک ہو گیا، اور کبھی وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ رحم کرنے والا بن گیا۔ مطلب وہ کوئی اس کے اندر کوئی جسمانیت یا جسم کی کوئی ایسی تغیر نہیں ہے کہ وہ تبدیل ہوتا رہتا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہاں، اس کی ذات ہر قسم کے تغیر سے پاک ہے، کیونکہ متغیر ہونا تو دراصل مخلوق کی صفت ہے۔ وہ مادے اور زمان و مکان کا خالق ہے، لہذا اس کے لیے رحم و غضب سے مراد رحم و غضب کا نتیجہ ہے۔
رحم کا اور غضب کا نتیجہ ہے. اب یہ میری بات پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، پھر دوبارہ کہوں تو سمجھ میں شاید آ جائے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہ اس کے لیے رحم و غضب سے مراد رحم و غضب کا نتیجہ ہے، یعنی رحم کا نتیجہ احسان کرنا اور غضب کا نتیجہ سزا دینا. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ جب یعنی اگر اس کو رحم آتا ہے تو وہ احسان کرتا ہے بندے پہ، اور اگر اس کو غضب آتا ہے تو پھر وہ سزا دیتا ہے. جب یقیناً اس کے حکم کی عدولی کرو گے تو پھر وہ سزا کا تو حق رکھتا ہے نا. جیسا کہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جود و سخا کا تعلق باطنی رقت و رحمت سے، باطنی رحمت اور رقت سے، اور خدا کی رحمت سے مراد مخلوق کے لیے اجر و ثواب و احسان ہے. بندوں سے رقت اور رحمت کے صادر ہونے کی دو صورتیں ہیں: کسی محتاج و مصیبت زدہ کو دیکھ کر دل و دماغ میں رقت اور رحمت کا پیدا ہونا، ایسا ہوتا ہے نا، یا دوسرے اس رقت اور رحمت کے بعد مصیبت زدہ محتاج پر لطف و کرم اور احسان کرنا. جیسے کہا جائے کہ فلاں کی رحمت اور احسان کی طرف دیکھو، تو یہاں رقت اور رحمت سے مراد وہ فعل ہے جو اس سے صادر ہوا، یعنی خدا کی طرف اسی رحمت یعنی فعل و احسان کی نسبت دی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں بات؟ حقیقتاً اصلاً رحمت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہے، کیونکہ تمام کائنات کی پیدائش اور بقا سب اسی کے فیضان رحمت کا نتیجہ ہے. لہذا حقیقتاً وہی رحمان اور رحیم ہے. اس کی رحمت کے تمام فیوزات بغیر کسی معاوضے کے ہیں. ہمارے تو کچھ نہ کچھ، یا تو وہ ہمیں کچھ پیسہ دے، یا ہماری عزت کرے، یا ہمارے لیے کوئی احسان کرے، یا ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کرے. وہ ہمارا تو یہی ہے نا، لیکن اس کا ایسا نہیں ہے، وہ بغیر کسی معاوضے کے. دنیاوی فانی نعمات عطا کرنے کے بعد خدا رحیم یہ چاہتا ہے کہ انسان ان نعمات کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، تاکہ اس کی زندگی کے بعد آخرت کی ابدی نعمات کا مستحق ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو میں نعمت دے رہا ہوں اس کو، کیونکہ وہ منعم ہے نا، انعام نعمت دینے والا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں جب کسی کو دنیا کی نعمت دوں تو اس کی نعمت جو ہے نا وہ اس کی مرضی سے استعمال ہو. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جسم دیا صحت و تندرستی سے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس صحت و تندرستی کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اگر جہاد کا حکم ہو جائے تو اسی جسم کو لے کے چلے جائیں. اب اللہ کی مرضی آ گئی نا یہاں. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں پیسہ دیا تو اب یہ ہے کہ وہ پیسہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمات جو دنیا میں اس کو دی ہیں وہ اس کی مرضی کے مطابق اس پر چلے، تاکہ اس کی جو آخرت کی زندگی ہے جس میں اس کو انعام ملے گا وہ اس کو ابدی ہمیشہ کے لیے ملے گا. پھر اسی نے دسترخوان دنیا کو قسم قسم کے نعمات سے اس طرح آراستہ کیا کہ خود اعلان کیا کہ اگر تم سب مل کر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمتوں کو شمار کر سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ. ایک ایک چیز کو دیکھو وہ کتنا نعمت. یہ آنکھیں دیکھو کتنی نعمت ہے یار، کان کتنی نعمت ہے، ناک میں سانس آ رہی ہے جا رہی ہے. مطلب ایک چیز کو غور کرو. یہ تو میں صرف انسان کے جسم کے بات کر رہا ہوں، اور دنیا میں یہ ہوا بند ہو جائے، ختم، کھانے پانی نہ ملے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی
کہ دسترخوان دنیا کے قسم قسم کی نعمات سے اس طرح آراستہ کیا، خود اعلان کیا کہ اگر تم سب مل کر اللہ کی نعمات کو شمار کرو تو نہیں کر سکتے اس کا۔ دنیاوی تمام نعمات دوست دشمن سب کے لیے عام کر دی ہیں اس نے، چاہے وہ دوست ہو اس کا یا دشمن ہو، سب کے لیے اس کی نعمتیں ہیں۔ کوئی کتنا ہی اس کا وجود احسان سے انکار کرے، اس کے وجود کہ اللہ ہے ہی نہیں، تب بھی وہ نعمتیں دے گا۔ وہ سرکشی کرے، بغاوت کرے، تب بھی وہی اس کے لیے، لیکن وہ اپنے فضل و احسان کو منتقع نہیں کرتا، یعنی ختم نہیں کرتا۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سرکش سے سرکش انسان بھی ذرا سی فکر کرنے کے بعد اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے، آخر کار ٹیک دیتا ہے گھٹنے۔ بڑا سرکش ہو، آپ دیکھیں کوئی گھوڑا بڑا سرکش ہوتا ہے، نہیں سمجھ میں آتا، لیکن آخر میں انسان اس کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص نے آپ سے کہا کہ طور پر جا کر اپنے رب سے یعنی اللہ سے میرا پیغام پہنچا دینا کہ فلاں شخص کہہ رہا تھا کہ مجھے تیرے رحم و کرم اور ربوبیت کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ربوبیت اور احسان اپنے پاس رکھ۔ حضرت موسیٰ کے پاس میں جو قوم تھی نا وہ بھی بڑی زبردست تھی، پتہ چل گیا تھا کہ یہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایسے ایسے سوال کرواتی تھی حضرت موسیٰ سے۔ کبھی کبھار تو حضرت موسیٰ جو ہے نا بھول جاتے تھے، پھر اللہ کے فرماتا تھا وہ موسیٰ کیا ہوا وہ جو اس بندے سے۔ اب آگے سنیے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر پہنچے تو خدا سے گفتگو کرنے کے بعد جب واپس ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میرے ایک بندے نے تجھے پیغام دیا تھا جو تم نے نہیں مجھ تک پہنچایا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے پالنے والے، اس کے گستاخانہ کلمات کیسے نقل کرتا، میں کیسے اس کے نقل کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں کیسے پہنچاتا آپ کو وہی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم تو ناقل تھے نا، تمہیں تو صرف نقل کرنا تھا نا، تمہیں تو اس کا پیغام ہی پہنچانا تھا نا، تم تھوڑی کہہ رہے تھے۔ ہم اگر کوئی کہتے ہیں نا کہ اس کو نقل کیا، نقل سے مراد ہوتے اس نے کہا، اس کی بات ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، اکثر راوی کا ہم کہتے ہیں روایت جب بیان کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے وہ کیا فرمایا، حضرت موسیٰ نے کیا کہا، اے پالنے والے اس گستاخانہ کلمات کیسے میں نقل کرتا آپ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم ناقل ہو، اس کا پیغام ہمیں سنا دو۔ جناب موسیٰ نے اس کا پیغام سنا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میرے بندے سے جا کر کہنا اے میرے بندے اگر تو نے اپنے مقام بندگی کو چھوڑ دیا ہے تو تیری وجہ سے میں اپنے مقام ربوبیت و الوہیت کو نہیں چھوڑ سکتا، تو جتنا انکار کرتا رہے گا میری رحمت کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ جناب موسیٰ جب واپس لوٹے، اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، اور پھر میں بندوں کی بھی بات کہتا ہوں کہ بندہ کتنا پھر مطلب اگر یہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے اور جب وہ اللہ کا پیغام لے کے آ رہا ہے تو پھر اور مزیدار بات آ گئی۔ جناب موسیٰ نے واپس لوٹے اور اس شخص کو جواب پہنچایا تو اس نے ایک لہجہ سوچ کر کہا کہ اے موسیٰ میرے رب نے یہی جواب دیا جو تم مجھے بتا رہے ہو۔ کہا ہاں، تو اس نے کہا اے موسیٰ ہاتھ بڑھائیے، میں اس مہربان خدا پر ایمان لاتا ہوں کہ میں اس کی ربوبیت و الوہیت سے انکار کر رہا ہوں مگر وہ اپنے فیضان رحمت کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا منعم و محسن ہے کہ تمام مخلوقات کی تمام ضروریات و احتیاج کا جاننے والا اور ہر وقت ہر احتیاج کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جس چیز کی جس وقت جس مقدار میں ضرورت ہوتی ہے اپنے فیض و رحمت سے عطا کرتا ہے۔ اب یہ میں رحمان اور رحیم ذہن میں رکھیے، یہ بیان کر رہا ہوں میں کہ وہ جس وقت جس مقدار میں ضرورت ہوتی ہے اپنے فیض و رحمت سے عطا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تمام مخلوقات کے تفصیلی حالات کا علم رکھتا ہے۔
اور اس کے ہر احسان سے بندے کی بہتری مقصود ہوتی ہے. بندہ نہیں سمجھتا لیکن اللہ سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ نے بنایا نا ہم کو. میں اگر کوئی چیز بناؤں گا، کوئی ٹی وی بناؤں، اس کے پاس ریموٹ بناؤں، میں بہتر سمجھوں گا کہ ٹی وی کو کیسے آن آف کیا جائے یا اس کے اندر کیا کیا چیزیں. ایسا ہی ہے نا. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بنایا تو وہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے. تو اب یہاں پر اپنے فیض و رحمت سے عطا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تمام مخلوقات کی تفصیلی حالات کا علم رکھتا ہے اور اس کے ہر احسان سے بندے کی بہتری مقصود ہوتی ہے. بندے کے مطالبے پر بھی وہی چیز عطا کرتا ہے جو اس کے لیے ہر طرح سے مفید ہو. لہذا حقیقتاً وہ رحمان اور رحیم اس کی ذات مبارک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت عام ہے اور ایک رحمت خاص ہے. اب یہ بڑے غور طلب کی بات کر رہا ہوں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہے اور ایک رحمت خاص ہے. رحمت عام تمام مخلوقات کو محیط ہے اور اسے ماننے والے اور اس سے انکاری سب کے لیے نعمات دنیا عام ہے. تمام کائنات کی پیدائش اور ان کی ضروریت کی فراہمی اس کی رحمت عام ہے. یعنی اس میں رحمان کا مظہر ہے وہ. دراصل اس کی وسعت رحمت ہی بندوں کا عیوب یعنی عیب کی پردہ پوشی کرتی ہے. اسی لیے اس نے پردہ دری کو حرام قرار دیا. جیسے کہ ایک دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا میں معصوم نے فرمایا ان نگہبانوں سے مراد فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. یہ نگہبان ہے نا ہمارے. فرشتوں کے علاوہ تو بھی میرا نگراں ہے اور جو باتیں ان سے مخفی ہیں ان پر تو گواہ ہے اور تو نے ان باتوں کو اپنے فضل و رحمت سے پوشیدہ رکھا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا ہے. ہم حقیقتاً کیسے گناہ گار ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک ہے نا جو دیکھ رہا ہے. دوسری رحمت خاص ہے اور وہ صفت رحیمیت کی ہے. ابھی رحمان کی بات ہو گئی، کوئی مانے نہ مانے تب بھی رحمان ہے وہ. لیکن یہاں بات اب ہو رہی ہے رحیم کی. دوسری صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے نا رحیم. یہ صفت ہے رحیمیت کی بات ہو رہی ہے جو مومنین کے لیے مخصوص ہے. چنانچہ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنین کے لیے رحیم ہے. بروز قیامت اس کی رحمت خاص مومنین کے لیے مخصوص ہوگی. وہ ایمان والے لوگ. بعض امور ظاہراً تکلیف دہ مصیبت نظر آتے ہیں لیکن حقیقتاً رحمت ہوتے ہیں. اسی لیے خدائی معاملات کا تعلق حقیقت سے ہوتا ہے. قرآن حکیم میں اب بڑی زبردست ایک مثال آ گئی ہے. قرآن حکیم میں ایک واقعہ حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ ہم مختصراً بیان کرتے چلتے ہیں، آپ کو اس سے بھی پتہ چل جائے گا. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے واقعے سے واضح ہے کہ باطن کا علم رکھنے والے حضرت خضر نے بغیر ظاہری کسی وجہ کے ایک غریب کی کشتی کو سوراخ کر دیا تھا. پتہ ہے آپ لوگوں ماشاءاللہ جنہوں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا. حضرت موسیٰ حضرت خضر کو ساتھ لے کے چلے تھے اور یہ کہ بھائی 3 جگہوں پہ ہوا تھا سوال نہیں کرنا اور وہ سوال کرتے رہے. تو ایک اس میں یہ تھا کہ حضرت خضر نے کیا کیا کہ ایک غریب کی کشتی کو سوراخ کر دیا تھا. ظاہراً تو یہ زیادتی تھی حضرت خضر کی، لیکن بات واضح ہوئی کہ اس عیب کی وجہ سے اس غریب کی کشتی بادشاہ وقت کے قبضے سے بچ گئی. اس طرح حضرت خضر علیہ السلام کا کشتی کو عیبدار کرنا اس کے غریب مالک کے لیے رحمت ثابت ہوا. بھئی کشتی میں سراغ ہو گیا، بادشاہ نے ہر وہ کشتی اپنے ضبط کر لی جس کشتی کے جو ہے بے عیب تھی. اب چونکہ اس کے اندر سراغ کر دیا تھا تو بادشاہ نے کہا اس کشتی کا کوئی مجھے فائدہ نہیں ہوگا،
اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت پاکستان کے اندر جب الیکشن ہوتے ہیں تو لوگوں کے بسیں اور ویگنیں جو ہے نا وہ حکومت الیکشن کے کاموں میں لے لیتی ہے. ایسا ہوتا ہے جبری ضبط کر لیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ ایسی جگہ چھپا دیتے ہیں یا بالکل انجن کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں تو بچ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ خیر، تو اب یہ بظاہر جو تھا اس طرح ایک دفعہ اور یہ ہوا کہ ایک باپ اپنے بیٹے پر اس لیے سختی کرے کہ وہ تعلیم و اخلاق حسنہ حاصل کرے. ایک باپ ہوتا ہے نا، وہ اپنے بیٹے پہ سختی کرتا ہے، اولاد پر سختی کرتا ہے کہ بھئی بیٹا تعلیم حاصل کر لے، علم حاصل کر لے، یعنی اس کے اخلاق اور حسنہ، اس کے علم اور برے اخلاق و جہالت سے نجات حاصل کرے. تو اس مقصد کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سختی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ تھوڑا بہت ظلم بھی کرتا ہے، مارتا پیٹتا بھی ہے. تو وہ زیادتی تو کرتا ہے، بظاہر زیادتی ہے، لیکن اس کے فائدے کے لیے. بات کو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس رحمان اور رحیم کی میں باتیں کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ لیکن حقیقتاً اس کا مقصد حصول کے لیے سختی کرنا اگرچہ ظاہراً ظلم و زیادتی نظر آئے لیکن حقیقتاً رحمت ہے. اسی طرح جسم کا کوئی حصہ لا علاج ہو جائے یا متعدی مرض میں مبتلا ہو جائے، اور اتباع جو ہوتے ہیں وہ طبیب کو کہتے ہیں، طبیب کی جمع ہے، یعنی ڈاکٹر کا فیصلہ ہوا کہ اس حصے کا جسم کو کاٹنے سے جسم و حیات کی بقا ہے، تو اگرچہ اس حصے کو جسم سے الگ کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، جس کو ٹیکٹومی کہتے ہیں کہ کوئی بھی اعضاء کو کاٹ دیا جائے، سرجری کر دی جائے، تو بظاہر تو وہ زیادتی لگتی ہے، آتا نہیں کہ یار یہ کیا، یہ تو، لیکن حقیقتاً اس کے لیے فائدہ مند ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ بھئی اس کو کاٹ دو یہ ناسور ہو گیا ہے، اگر اس کو نہیں کیا تو یہ آگے پھیل جائے گا اور خطرناک ہو جائے گا. تو بظاہر وہ ناسور اگر ایک انگلی سے بڑھ کر ہاتھ تک پہنچنے والا ہے تو انگلی کاٹ دی جاتی ہے، لیکن حقیقتاً انگلی کاٹنا ایک زیادتی ہے، ظلم ہے. لیکن وہاں پر وہ چیز، اب یہ میں مومن کی بات بتا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمیت کی بات کر رہا ہوں. ذرا غور طلب ہے، لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ان کے ساتھ کہیں اگر کوئی مسائل آ جائیں تو وہ ان کے بہتری و بھلائی کے لیے ہے. اور خاص طور پہ جو مومنین ہے نا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کے ماننے والے، وہ تو سمجھ لیجئے کہ یا تو آپ ان کی محبت کا دعویٰ چھوڑ دیجئے، عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہے، اور نہیں تو نہ آ جائیے میدان میں، مصائب کی زد میں آ جائیے. الحمدللہ، کیونکہ بڑوں کو اللہ نے نہیں چھوڑا. بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مولا کائنات حضرت علی، ان کے آل اولاد ائمہ کرام، یہ سارے کے سارے وہی لوگ تھے نا. لیکن پھر اس کے بعد انعام بھی تو دیکھو نا. پھر قرآن میں سورہ فجر کی آیت یاد آ جاتی ہے، یا ایھۃ النفس المطمئنہ. زبردست قسم کی آیت ہے، آگے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو سنیں گے. تو اب یہاں پر دراصل ان کی اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے افراد اور اقوام کو عذاب کے ذریعے صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا. گزشتہ اقوام پر جو عذاب وقتاً آتا رہا ہے، اس سے خدا کے رحمان اور رحیم ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کو کرۂ ارض میں ان پر کثرت سے غلبہ حاصل دیا، اور پھر انہوں نے انسانیت کے لیے ناسور ہو گئے تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ظلم اور معصیت کی وجہ سے ان کو نیست و نابود ہی کر دیا. اور یہ خاص طور پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے ساتھ میں جو ان پہ زیادہ مطلب انعامات بھی زیادہ تھے، تو ان کے معاملات بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ تو آپ اور میں رسول خدا کی امت ہیں، بہت مزے میں ہیں. حضرت نوح کی قوم پر جب عذاب آیا تو اس سے قبل حضرت نوح نے واضح اعلان کیا تھا کہ پالنے والے اب اس قوم کی ہدایت کا کوئی امکان نہیں رہا. ایک پیغمبر اپنی قوم کے لیے کہہ رہے ہیں. اور میرے رسول نے کیا کہا طائف میں، جب لہو لہان کر دیا، خونم خان کر دیا، کہ اللہ ابھی یہ مجھے پہچانے نہیں ہے،
لیکن انہی میں سے لوگ ہوں گے، کیونکہ جب جبرائیل آ گئے، اب سنیں آگے، تو اگر اب حضرت نوح کیا کہہ رہے ہیں، جب حضرت نوح کی قوم پر جب عذاب آیا تو اس سے قبل حضرت نوح نے واضح اعلان کیا تھا کہ پالنے والے اب اس قوم کی ہدایت کا کوئی امکان نہیں رہا، اگر ان کو زندہ چھوڑ دیا گیا تو یہ مزید گمراہی پھیلائیں گے اور اب ان کی نسلوں سے بھی کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا۔ یہ نبی تھے نا، پہچان رہے تھے نا، ایسے ہمارا بھی نبی پہچانتا تھا، ہمارا بھی مولا پہچانتا تھا کہ کون ہے اس کی نسل میں مومن ہے، اگر ہے تو ذوالفقار نہیں چلتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا حضرت نوح نے کہ اب ان کی نسلوں سے بھی کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا، لہذا خدا کی وسعت اور رحمت کے تصور کے ساتھ اس کے عادل ہونے کا فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جو جس سلوک کا مستحق ہے اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا رحمت و عدل دونوں کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عادل ہے، اور بس اس بات سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے، کیونکہ اگر اس کے عدل پر آ گئے نا تو وہ پھر ہمیں نہیں بخشے گا، پھر ہمارا کام اتر جائے گا۔ اسی لیے دعا مانگتے ہیں نا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اور پھر بے گناہ نفوس کے قاتل کو چھوڑ دینا رحمت نہیں، ظلم ہے۔ یہی ہو رہا ہے آج، دیکھ لیں پاکستان میں بے گناہ مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں لوگ، کوئی جسٹس نہیں ہے، کوئی عادل نہیں ہے، یہاں پر کوئی منصف نہیں ہے، سب اپنے اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ قتل کر کے جا رہے ہیں، کوئی لبیک یا حسین کہہ رہا ہے، مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ تمہارا کیا بگاڑ رہے ہیں یار؟ برسا برس سے کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، پرامن طریقے سے کرتے ہیں، کوئی گھیراؤ جلاؤ کوئی پتھراؤ کرتے ہیں کیا؟ لوگ مار رہے ہیں۔ دیکھیں آپ ظلم سیالکوٹ میں کیا کیا۔ تو یہاں باران رحمت سے وہی زمین فیضیاب ہوتی ہے جس میں صلاحیت ہو، سنگلاخ و شورش میں باران رحمت کے فیض سے محروم رہتی ہے، اس سے بارش کی رحمت ہونے میں فرق نہیں آتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت تھے، لیکن ابو لہب اور ابو جہل کے قلب کی سنگلاخ زمین آپ کے فیض و رحمت کو قبول نہ کرنے سے آپ کے رحمت للعالمین یعنی عالمین کے رحمت ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ تو رحمت للعالمین تھے، لیکن ابو لہب ابو جہل جیسے لوگوں نے رسول خدا کو سمجھا ہی نہیں۔ تو اگر وہ نہیں سمجھے، میرے رسول تو رحمت للعالمین تھے، ان کے رحمت للعالمین ہونے پہ کوئی فرق نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ جو افراد ظلم اور برائی کا مجسمہ بن جائیں، اگر دنیا بھی مہلت ان کو مل جاتی ہے تو آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ وسعت اور رحمت کا یہ مطلب نہیں کہ جو شخص ظلم و گناہ کرے بخش دیا جائے گا، تو اسی طرح خدائی عدالت اور قیامت کے حساب کا تصور بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر جسٹس والا ختم ہو گیا ہے، جسٹس ڈے یہی ہے نا، انصاف کا دن ہے، جس نے جو کیا اس کو ملے گا۔ ہم آپ سے کیوں کہتے ہو آؤ ادھر آ کے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، 1 گھنٹہ، یہ آپ کے نیکیوں میں آ جائے گا، اور تھوڑی سی نیکی آپ کے چھوٹے موٹے گناہوں کو تو ویسی کھا جائے گی، اور جب آپ زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ چلے جائیں گے تو آپ کے جو چھوٹے موٹے گناہ تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہاں غرض اس کائنات میں جو رحم و کرم اور وجود و سخا نظر آتے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ اس کی رحمانیت کا نمایاں جلوہ سب سے زیادہ تو ماں کی محبت و شفقت میں نظر آتا ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ تو کہتا ہے کہ 70 ماہوں سے بھی زیادہ جو ہے محبت کرنے والا ہے۔ ایک ماں کی دیکھو نا، سردی کے اندر بچہ پیشاب کر لے بستر میں، اس کے ساتھ چپٹا ہوا ہو اور ٹھنڈ ہو رہی ہو، اور ماں اس کو پہلے اس ٹھنڈ سے اس سے نکالتی ہے، خود تکلیف میں آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ چلو ماں تو پھر عقل و سوچ رکھتی ہے، میں کتے اور بلی کی ماؤں کی بات کر لیتا ہوں۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی کتیا اپنے بچوں کو کوئی ایسے جو ہے نا کوئی چھیڑے تو وہ کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔
وہ تو جانور ہے، پھر بھی اتنی عقل و سوچ رکھتی ہے اور محبت رکھتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ تو یہاں پر اس کی صفات میں رحمانیت کی صفت کو اہم حیثیت حاصل ہے۔ کائنات کا وجود اور تمام دنیاوی نعمات اس کی رحمانیت کا نتیجہ ہے۔ اس نے اپنی صفت اور رحمت کا مظہر کامل ذات محمدی کو قرار دے دیا ہے۔ اسی لیے کائنات کی تخلیق سے قبل حقیقت محمدیہ کو خلق کیا اور پوری کائنات کی تخلیق کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دے دیا کہ نبی اگر میں آپ کو پیدا نہیں کرتا نا تو یہ تمام کائنات کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ، جو قرآن میں بات نہیں ہے لیکن قرآن کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے ہم کلام ہوتا تھا، یعنی حضرت جبرائیل کے تھرو، تو حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں۔ حدیث نبوی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تجھے محمد پیدا نہ کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اے نبی میں اگر آپ کو پیدا نہیں کرتا، یہ حدیث قدسی ہے۔ رؤوف و رحیم خدا کے اسما ہے، لیکن اس نے اپنے حبیب کو ان دونوں ناموں سے منسوب کیا ہے۔ سورہ توبہ میں دیکھ لیجیے، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے وہ رؤوف الرحیم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہاں جہاں رب العالمین وہاں وہاں رحمت العالمین، آپ سمجھ لیجیے، آپ جو ابھی میں پچھلے کہکشاؤں کی باتیں کر رہا ہوں، یعنی وجود محمدی کائنات کے لیے رحمت مجسم ہے۔ آپ نے اپنے وجود و عمل سے ثابت کیا کہ یقیناً آپ عالمین کے لیے رحمت بھی ہیں، اور انہوں نے عملی طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کی مثال دینا، تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے لوں، دوں مثال دوں، یعنی آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ گزشتہ انبیاء کی طرح تمام تکالیف برداشت کی۔ طائف کی طرف گئے تو کفار نے اتنے پتھر برسائے کہ خون میں نہا گئے۔ فرشتے نے آ کر کہا کہ اگر اجازت ہو تو اہل طائف کی بستی کو ہم الٹ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور اپنے رب سے کہا پالنے والے ان کو ہدایت فرما، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا تو خانے کعبہ کے دروازے کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کفار مکہ سامنے کھڑے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، اگر بستر پہ علی کو نہیں کرتے تو وہ کب کا رسول خدا کو شہید کر چکے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تو قرآن میں کہہ رہا ہے، ایک وہ تدبیریں کر رہے تھے، ایک ہم کر رہے تھے۔ ہم نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ نبی آج رات یہ جو ہے نا یہ کریں گے، آپ روانہ ہو جائیے۔ خیر کہنے کا مقصد یہ ہے، جب وہ لوگ آپ کے خون کے پیاسے تھے، آپ نے ان سے فرمایا بتاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ سب نے کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، اور جو ایک کریم اور شریف سے امید ہو سکتی ہے اسی بات کی ہمیں آپ سے امید ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ہم نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے تمام افراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ ہیں۔ یہ احسان ماننا چاہیے ان لوگوں کو، لیکن خدا کی قسم ان میں احسان فراموش لوگ بھی تھے۔ ایک طرف رحمت و شفقت کا یہ عظیم مظاہرہ کیا جا رہا تھا، اور دوسری طرف تقاضۂ عدالت کو بھی اس طرح پورا کیا جا رہا تھا کہ سنگین جرائم کے 14 مجرموں کے لیے پیغمبر اکرم کا یہ عام حکم تھا۔ اس وقت بھی 14 بندے ایسے تھے جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اگر یہ خانہ کعبہ
کہ پردے میں بھی چھپے ہوئے ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے. ان میں بہت سے نام تھے. اب اس میں ایک نام ابو سفیان کی بیوی بھی، یعنی معاویہ کی ماں ہندا، جس نے جناب حمزہ کو جنگ احد میں اپنے غلام ویشی سے قتل کر کے ان کے سینے کو چاک کر کے جگر یعنی کلیجہ نکال کر چبایا تھا، جو نقاب پہن کر عورتوں کے ہجوم میں چھپ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی تھی. اور دوسرا عبداللہ ابن ابی سرح تھا، جو پہلے مسلمان اور کاتب وحی تھا، پھر مرتد ہو کر بھاگ آیا تھا. اس کے لیے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ کعبے کے پردے میں بھی چھپاؤ تو اسے قتل کر دیا جائے. عبداللہ ابن ابی سرح، اس کا واقعہ سنا ہے یا سناؤں یا آگے نکل جاؤں؟ یہ حقیقت ہے. لیکن اس کے رضائی بھائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو اپنی پناہ میں لے کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں لے کر آئے اور عرض کیا کہ حضور عبداللہ مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوا ہے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے رہے اور 3 دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مسلمان ہونے کے لیے آیا. 3 دفعہ کہا. تب تیسری بار جب کہا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر بلند کیا اور عبداللہ دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. جب حضرت عثمان عبداللہ کو لے کر چلے گئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود صحابہ سے کہا تم میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اٹھ کر عبداللہ کو قتل کر دیتا؟ تو صحابہ نے کہا کہ اگر حضور کی یہی خواہش تھی تو حضور اشارہ فرما دیتے. آپ نے فرمایا اشارہ کرنا نبی کی شان نہیں ہے، میں پہلے حکم دے چکا تھا، میں تم لوگوں کو حکم دے چکا تھا، میں 3 دفعہ خاموش رہا ہوں. یہ رحمت للعالمین تھے، اتنے سخت ترین دشمن کو بھی. یہی تو ہے کہ نبی کی بات کو غور سے سنو. جب نبی نے چند لوگوں کو کہہ دیا نا تو اب تو ختم ہو گئی تھی بات. دیکھیں اسلام کا بیڑا غرق جو ہوا ہے نا وہ انہی لوگوں نے بعد میں کیا ہے. مروان کا باپ حاکم جو تھا اس کے لیے رسول خدا نے کہا تھا مدینے سے اس کو باہر نکال دیا تھا اور کہا تھا اس کو مدینے میں نہ گھسنے دو، اور پھر مدینے کے اندر گھسایا گیا. اور پھر اس نے کیا حشر کیا، پھر اس کے بیٹے نے کیا حشر کیا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے. جائیں جا کے احادیث کی کتابوں میں پڑھیں کہ کس نے حکم کو مدینے واپس بلایا، کیوں یہ ستیاناش ہو گیا دین اسلام کا معاملات. ایسے لوگوں کو کسی بھی مصلحتاً کچھ بھی تھا، رسول خدا کا حکم ہے. بہرحال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر طرح سے عالمین کے لیے رحمت ہے. جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی دے کر رحمت کا اظہار کیا، اسی طرح رحمت للعالمین کے وسیع میرے مولا حضرت علی علیہ السلام صلی محمد جنگ جمل میں فتح کے بعد بصرہ کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اہل بصرہ پر اسی طرح احسان کیا جس طرح رسول خدا نے اہل مکہ پر احسان کیا تھا، لہذا جاؤ تم ہمارے آزاد کر دو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر کامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر کامل ہے. میرے مولا
میرے مولا متقیان مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عالمین کے لیے رحمت قرار دیا ہے، جبکہ دنیا میں کفار اور دیگر مذاہب کے افراد موجود ہیں اور ایمان و اسلام کے مخالفین کی کثرت ہے، ان سب کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت ہے؟ اگر ان کے لیے رحمت ہوتے تو سب ہدایت یافتہ ہوتے اور عذاب جہنم سے نجات پا لیتے۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی خداوند عالم نے پیغمبر اکرم کو تعریض و کنایا کے ساتھ بھیجا ہے اور گزشتہ انبیاء کو سرحد کے ساتھ بھیجا ہے۔ یعنی انبیاء سے جب کسی نبی نے قوم کو دعوت دی تو اس کی قوم کو فوراً عذاب سے بھی ڈرایا گیا، تو اگر وہ قوم ایمان لے آئی تو محفوظ رہی، اگر انکار و کفر کیا تو وہ قوم اس آفت و عذاب سے ہلاک ہو گئی جس کا ان کے نبی نے ان سے وعدہ کیا تھا، انہیں خوف دلایا تھا۔ یا وہ قوم زمین میں دھنس گئی، یا آسمان سے اس پر عذاب نازل ہوا، یا زلزلہ وغیرہ آ گیا۔ اور پیغمبر اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریض و کنایا کے ساتھ بھیجا، یعنی سراحت کے ساتھ نہیں، یعنی اس طرح نہیں کہ اگر اس کا حکم نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حجت کو تعریض و کنایا کے ساتھ ثابت کیا، جیسے آپ نے اپنے وسیع سے فرمایا کہ جس کا میں مولا اور آقا ہوں اس کا یہ علی مولا اور آقا ہے۔ اب یہ صریحت کے ساتھ میں باتیں کی گئی نا، لوگ اس کو نہیں سمجھے۔ پہلے انبیاء دو ٹوک بات مانو گے ٹھیک ہے، نہیں تم پہ عذاب آ جائے گا۔ اور ہمارا نبی کیا کرتا ہے؟ وہ کنائن سرحیت سواد والا سرحیت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور لوگوں نے نہیں سمجھا۔ اور یہ بھی فرمایا علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اور اس سے بڑھ کر کیا صلاحیت ہوگی یار، کیا کنایا ہوگا۔ اور اگر میرا رسول کہہ دیتا اور پھر نہیں کرتے اور عذاب والا معاملہ ہوتا تھا، پھر کیا ہوتا؟ آج تم ٹکتے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور طبیعت منزلت عظیم سے یہ بات بعید ہے کہ آپ بے معنی بات کہیں امت کے لازم تھا کہ جانتی کہ جب نبوت و اخوت ہارون کی تخلیق میں موجود تھی اور دوسروں میں نہیں تھی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بمنزلہ ہارون قرار دے کر واضح کیا کہ آپ نے ان کو اپنی امت میں اپنا خلیفہ قرار دے دیا ہے۔ جس طرح کہ ہارون جناب موسیٰ کے بلا فصل منصوص خلیفہ تھے، اسی طرح علی پیغمبر کے وصی تھے، خلیفہ تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایتاً سے کام لیا، ورنہ حضور یہ فرماتے کہ امامت علی کا اقرار کرو ورنہ تمہارے لیے عذاب نازل ہوگا۔ اس طرح مہلت و انتظار کا راستہ ہی بند ہو جاتا۔ جبھی تو فرمایا کہ اے علی تم جو ہے نا جنت و دوزخ کی تقسیم کرنے والے ہوئے، تمہاری وجہ سے لوگ دوزخ میں جائیں گے، تمہاری وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ جو تم کو پہچان گئے نا تو بس جنت میں، جو تمہیں نہیں پہچان گئے بغض علی رکھتے رہے، کام اتر گیا ان کا۔ صاف ہے بھائی۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام سے انکار کرنے والی قوم کے لیے عذاب طلب نہیں کیا، اسی طرح آپ دشمن کے لیے بھی رحمت ثابت ہوئے۔ آپ کا وجود کائنات کی بقا اور فیوزات الہی کے حصول کا ذریعہ اور رحمت ہے۔ درود میں محمد و آل محمد پر درود بھیجنے سے واضح ہے کہ رحمت الہی کے حصول کا یہی ذات مقدسہ ذریعہ وسیلہ ہیں۔ اس مفہوم کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جسے علامہ کراجگی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 449 ہجری نے اپنی ایک کتاب کنز الفوائد میں، اور علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں تحریر کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عراقی مفتی، ایک عراق کا مفتی تھا، حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے سے فراغت کے بعد امام جعفر صادق نے ہاتھ بلند کر کے کہا الحمدللہ رب العالمین اللہم ھذا منک ومن رسولک۔ کیا کہا کہ تمام حمد و ثنا عالمین کے رب کے لیے،
اے اللہ یہ رزق تیرے اور تیرے رسول کی طرف سے ہے۔ اب وہ مفتی تھا نا عراق کا، تو مفتی عراق نے کہا کہ اے فرزند رسول، آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک قرار دے دیا۔ امام نے فرمایا تیرے لیے مقام افسوس ہے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، اردو میں ترجمہ بتاتا ہوں میں، اور وہ لوگ اسی لیے تو بگڑ گئے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے غنی کر دیا۔ قرآن کی آیت ہے، منافقین کا یہی تو حال تھا، وہ بگڑ گئے تھے اس بات سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے فضل و کرم سے غنی کر دیا، تو اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے، اور وہ لوگ اسی لیے تو بگڑ گئے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے غنی کر دیا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ، یعنی کیا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ اللہ کے دیے پر راضی ہو جاتے اور کہہ دیتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، عنقریب اللہ اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ عطا کریں گے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ مفتی تھے، مفتی تو آپ کو پتا ہے مولویوں کا تو اللہ رحم فرمائے، وہ کیا سمجھیں گے قرآن کو۔ اب دیکھیں مفتی عراق نے جب یہ آیت سنی نا، قرآن تو قرآن ہی ہے، تو مفتی عراق نے یہ آیت سن کر کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے آج تک ان آیات کو نہ ہی پڑھا ہے نہ ہی سنا ہے۔ قرآن پڑھ رہا تھا وہ، جبھی تو ہم کہتے ہیں ان احمد سے قرآن سیکھو، یہ تفسیر ہے قرآن کی۔ جب علی ناطق قرآن ہو اور اس کی آل اولاد نہیں جانتی ہو، میں یہی تو کہتا ہوں کہ آج لوگوں نے قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ جب سے ہم نے اہل بیت کا دامن پکڑا ہے، ہمیں قرآن کی آیتیں نے ہمارا نماز، ہمارا روزہ، ہمارا تمام تر عبادات کو بہتر کر دیا۔ ورنہ ہم گمراہ تھے، ہم سمجھ ہی نہیں رہے تھے۔ ہمیں پتا تھا روزے کب کھلتے ہیں، ہمیں پتا ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا وضو کب ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا نماز کیا ہوتی ہے، کیسے نماز کا وقت ہوتا ہے، کیا نماز ہوتی ہے۔ یہ عبادت کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی خدا کی قسم اگر تم عمرہ اور حج اب میرے ساتھ جاؤ گے نا کرنے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا حج اور عمرہ کا حقیقتاً حج عمرہ کیا تھا جو علی نے کیا تھا اور رسول نے کیا تھا۔ ہم نے ابھی وہ لطف اٹھایا ہی نہیں ہے جو اب اٹھا رہے ہیں۔ تو امام نے کہا، جب اس نے یہ بات کی نا مفتی عراق نے، یہ آیت سن کر کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے آج تک ان آیت کو نہ ہی پڑھا ہی نہ سنا ہے۔ آج بھی مولویوں کا، خدا کی قسم مفتیوں کا یہی حال ہے۔ تو امام نے کہا تم نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، مگر تجھ جیسے لوگوں کی شان میں خداوند عالم نے ایک اور آیت نازل کی ہے۔ قرآن سے بات کر رہے ہیں میرے مولا، کہہ رہے ہیں ہم القلوب الافقال، یعنی کہ ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں، ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں، اور یہ بھی فرمایا ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو گئے ہیں۔ اب سمجھنے سے قاصر ہیں یہ۔ اب ان کے دلوں، جو فرمایا نا کہ حلق سے نہیں اترے گا، یہاں نہیں پہنچے گا، یہاں تک بس ہوگا، زبان پڑھیں گے لیکن حلق تک نہیں اترے گا۔ اس مفہوم کی تائید و وضاحت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب مدارج النبوت میں کی ہے۔ یہ اہل سنت کے ہیں بھائی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مخلوق کا، اب یہ فرما رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر، ہم پر تو تہمتیں لگاتے ہو، فرما رہے ہیں مخلوق کا تمام رزق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقتدار میں ہے، اور باطنی و ظاہری تربیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔
جس طرح کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے دست قدرت میں، اسی طرح رزق کے خزانوں کی کنجیاں اور ان کی تقسیم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست قدرت میں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقسیم کرنے والا میں ہوں اور دینے والا اللہ ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.